تعمیرات میں وہ نہ صرف شامل ہوتے ہیں بلکہ جہاں جہاں انتظامی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو بھی بڑے احسن طریقے سے پورا کرتے ہیں. تو آپ سب جانتے ہیں کہ ان دنوں میں ہم نے امثال کی کتاب سے سیکھنا شروع کیا ہے. تو آج کا جو پیغام ہے وہ ہم سب کے لیے ہے، لیکن بالخصوص آج کا پیغام جو ہے وہ یوتھ کے لیے ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ امثال کی کتاب جو ہے اس میں بہت سی ایسی باتیں جو ہیں ان میں ڈائریکٹلی جو ہے وہ یوتھ کو ایڈریس کیا گیا ہے. تو آج کا پیغام جو ہے وہ ہم سب کے لیے ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ ہم سب کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے ہے. اور جب میں نے کہا بالخصوص یوتھ کے لیے ہے تو اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ایک جوان کو بائبل میں کیا کہا گیا ہے، اسے کیا کرنے کو کہا گیا ہے، کس طرح سے زندگی گزارنے کو کہا گیا ہے، تو ہم اس کی زیادہ بہتر طور پر تربیت کر سکیں گے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جوان جب خود سنیں گے کہ خدا کا کلام انہیں کس طور سے زندگی گزارنے کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ یقیناً جیسی زندگی گزار رہے ہیں اس سے کہیں بہتر زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو جب میں یوتھ کہہ رہی ہوں تو اس میں نوجوان بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ سب دھیان سے خدا کے کلام کو سنیے گا. میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے گی. اور پچھلے دنوں میں جو پیغامات میں نے خدا کی رہنمائی اور ہدایت سے آپ لوگوں کو سنائے، میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے برکت پائی ہے. سارا جلال ہم خدا کے نام کو دیتے ہیں کیونکہ وہی قوت دیتا ہے، وہی زور دیتا ہے، وہی ہمیں اس لائق کرتا ہے کہ ہم کلیسیا کی ترقی کا باعث ہو سکے. تو آج کا جو کلام ہے اس کلام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنی ایک تجربہ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. پچھلے دنوں میں ایسا ہوا کہ آپ زیادہ تر افراد جو ہے وہ جانتے ہیں کہ میں نے کچھ عرصہ ہوا ہے میں نے گاڑی ڈرائیو کرنی شروع کی ہے. تو یہ تجربہ شیئر کرنے میں میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں سب کو بتاؤں کہ جی میں گاڑی ڈرائیو کرتی ہوں. ناٹ ایٹ آل. خدا گواہ ہے میں یہاں پر خدا کی خدمت کے لیے کھڑی ہوں. اس کا جو پرپز ہے وہ یقیناً خدا کا روح آپ کو بتائے گا کہ یہ بات میں کیوں آپ سے کر رہی ہوں. پچھلے دنوں میں ایسا ہوا کہ میں کالج سے واپسی پر مجھے کچھ کام تھا لنک روڈ پر، یعنی کچھ چیزیں جو ہیں وہ خریدنی تھیں. تو رستے میں ایک پیٹرول پمپ پہ رکی اور میں نے گاڑی میں فیول ڈلوایا. اچھا، جب میں نے گاڑی میں فیول ڈلوانے کے لیے وہاں پیٹرول پمپ پر رکی تو جو میری گاڑی ہے اس گاڑی کی نا ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ ایک بٹن لگا ہوا ہے جس کو آپ کھولتے ہیں، جو کہ آپ سب کو پتہ ہے جو گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں اور گاڑی کے اندر کے اسٹرکچر کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے. تو وہاں سے ایک بٹن جو ہے اس کو ایسے اوپر اٹھاتے ہیں تو گاڑی کا وہ جو فیول ٹینک ہے اس کا دروازہ جو ہے چھوٹا سا وہ کھلتا ہے اور آپ فیول ڈلوا لیتے ہیں. اچھا، جب میں وہاں کھڑی ہوئی میں نے اس کو اشارہ کیا، اس نے مجھے پوچھا کتنے کا فیول ڈالنا ہے. میں نے اسے بتایا کہ جی اتنے کا فیول آپ نے ڈالنا ہے، پیٹرول ڈالنا ہے. تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ وہ کھولیں اس کا جو ہے دروازہ. وہ میں نے ایسے بٹن کیا اوپر کو تو اچھا میں سمجھی کہ وہ کھل گیا ہے اور میں میٹر کی طرف دیکھنے لگ گئی. اس نے 2 منٹ کے لیے وہ رکا اور اس نے پھر مجھے اشارہ کیا کہ نہیں کھلا. حالانکہ میں نے کانشیسلی میں نے ایک بٹن کو اوپر اٹھایا لیکن اس نے مجھے کہا کہ نہیں کھلا. اچھا، میں نے پھر سیٹ کی طرف تھوڑا سا میں جھکی اور میں نے پھر ایک بٹن اٹھایا اور وہ جو تھا چھوٹا سا آپ کو پتہ ہے ڈھکن سا لگا ہوتا ہے وہ کھل گیا اور اس نے ٹینکی فل کر دی. میں فیول ڈلوا کے تو میں نے لنک روڈ رکنا تھا. میں ایک دکان کے باہر رکی جہاں مجھے کام تھا. جب میں وہاں رکی تو اب میں گاڑی کو لاک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آٹومیٹک گاڑی ہے تو وہ جو چابی ہے چابی کے اوپر نا 2 نشان لگے ہوئے ہیں، 2 بٹن لگے ہوئے ہیں، ایک سے لاک ہوتی ہے ایک سے ان لاک ہوتی ہے. اب جب میں گاڑی سے باہر نکلی، گاڑی میں نے وہاں پر سڑک پر جو پارکنگ سائڈ پہ ایریا تھا وہاں میں نے پارک کی اور میں اب اس کا بٹن دبا رہی ہوں لیکن گاڑی جو ہے وہ لاک نہیں ہو رہی. میری عادت ہے کہ میں جب اس کا بٹن پریس کرتی ہوں تو عمومی طور پہ آپ بھی سب ایک دفعہ دوبارہ ری چیک کرتے ہیں، تو میں اس کو چیک کر رہی ہوں. میں لاک کا بٹن دبا رہی ہوں لیکن وہ دروازہ جو ہے وہ بند نہیں ہو رہا. دروازے جو ہیں وہ چاروں کے چاروں کھلے ہیں. میں نے چاروں دروازے دیکھے ہیں. میں نے کہا شاید ایک میں مسئلہ ہے. میں نے چاروں دروازوں کو دیکھا، وہ چاروں کے چاروں کھلے تھے، وہ بند نہیں ہو رہے تھے. اچھا، میں فکر مند تھی. میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں گاڑی کو کھلا چھوڑ دیتی ہوں اور میں شاپ پہ چلی جاتی ہوں کوئی چیز لینے کے لیے تو رسک ہے. لیکن مجھے کام بھی ضروری تھا. اب میں گئی بھی ٹائم نکال کے تھی. مجھے یہ بھی تھا کہ مجھے دوبارہ چکر بھی نہ پڑے. خیر میں نے ایک سامنے دکان دیکھی. دکان میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور میں نے اس آدمی سے جا کے ریکویسٹ کی. میں نے کہا یہ میری گاڑی سامنے کھڑی ہے، اس کا نا لاک پتہ نہیں کیا ہوا ہے، لاک لگ نہیں رہا، تو آپ پلیز دھیان رکھیے گا. وہ بندہ اسٹریٹ فارورڈ تھا. خیر مجھے اس کی بات بری نہیں لگی. اس نے مجھے کہا ٹھیک ہے آپ کھڑی میری دکان کے آگے کر دیں لیکن میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں نہیں ذمہ داری لے سکتا گاڑی کی. آپ کھڑی کر دیں، میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا میں دھیان رکھوں لیکن میں ذمہ داری نہیں لیتا.
اچھا اتنی بات کہہ کے میں نے بھی تھوڑا سا ذرا اس نے کہا کہ اچھا میں دیکھتا رہوں گا تو آپ چلی جائیں. میں جس طرف میں نے جانا تھا اس دکان کی طرف میں آگے بڑھ گیا. اچھا میرے ذہن میں کچھ پریشانی تھی کہ گاڑی کو میں نے چونکہ وہ لاک نہیں ہوئی ہے تو گاڑی کو میں نے رسک پہ چھوڑ دیا, تو مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں تھوڑا سا آگے جا کے میں پھر پلٹی, میں واپس آئی. میں نے سوچا کہ بہتر ہے میں پارکنگ میں لگا لوں, کسی مال کی پارکنگ میں. آپ کو پتہ ہے لنک روڈ پہ امانہ مال ہے, تو میں نے سوچا میں پارکنگ پہ لگا لوں, وہ زیادہ بہتر ہے. وہاں میں پیسے پے کر لوں, ادھر بھی کرنے ادھر تھوڑے زیادہ کر لوں گی تو وہ میری گاڑی جو ہے وہ سیف رہے گی. خیر میں واپس آئی, میں نے دوبارہ گاڑی جو ہے وہ کھولی اور میں امانہ مال کی جو پارکنگ ہے نا میں نے وہاں گاڑی نکالی. وہ آپ کو پتہ ہے چابی رکھتے ہیں اپنے پاس, اس لیے مجھے اتنی کوئی ٹینشن نہیں تھی. میں گھر آ گئی, رستے میں نے وہاں سے جو چیزیں لینی تھی وہ بھی لے لی, رستے میں سے میں نے کچھ سبزی وغیرہ خریدنی تھی, چیزیں گھر کے لیے لینی تھی وہ بھی میں نے لی. جب میں گھر آئی تو ابراہیم نے گاڑی کی وہ جو ہارن تھا نا اس کو سن کے یہ نیچے اترا, تو یہ چیزیں لینے کے لیے کہ ماما کے ساتھ چلو ہیلپ کراتا ہوں, تو چیزیں لینے کے لیے ہی آیا. اچھا اب اس نے مجھے کہا چیزیں جب یہ نکال رہا تھا گاڑی میں سے تو مجھے کہتا ہے ماما ڈگی کھلی ہوئی ہے. اچھا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میں دہراؤں تھوڑا سا اس وقت, لیکن میں اس وقت چونکہ تھکی ہوئی تھی اور میں نے نہیں اس بات پہ زیادہ غور کیا کہ بھائی ڈگی کیسے کھلی ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ڈگی کیسے کھلی ہے. اس کے بعد آپ یقین کریں تقریباً 1 سے 2 دن میں یہ سوچتی رہی کہ گاڑی میں نے کہاں کہاں کھڑی کی ہے جہاں کسی نے اس کو ڈگی کھولنے کی کوشش کیا. میرے ذہن میں ایک ہی جگہ تھی کہ جہاں میں نے چابی دی ہے تو ظاہر ہے انہوں نے کھولنے کی کوشش کی ہوگی. اچھا جب ڈگی اس نے دیکھا نا کہ کھلی ہے تو میں نے چیزیں چیک کی, چیزیں اس کے اندر جو پڑی ہوئی تھی وہ ویسی پڑی ہوئی تھی, ان میں سے کسی چیز کا نقصان نہیں ہوتا. لیکن میں تھوڑی کانشیس ہوئی. غور سے سنیے گا اگلی بات. کچھ دن بعد مجھے اپنی گاڑی کی نا ایک کتاب ملی, ٹھیک ہے, وہ کتاب میں آپ کے لیے یہاں لائی بھی ہوں. ذکرائے جی مجھے کتاب دیں گے. یہ گاڑی کی نا انسٹرکشن بک ہے, ٹھیک ہے, مینول بک. آپ کو پتا نا ہر چیز کی, آپ اپنے گھروں میں مختلف چیزیں لیتے ہیں نا, مشینری لیتے ہیں نا مختلف چیزیں, ٹھیک ہے, اور ان کے ساتھ کیا ملتی ہے, انسٹرکشن بکلیٹ ملتی ہے, ٹھیک ہے. یہ کیا ہے, یہ پوری بکلیٹ ہے. میں تلاش میں تھی لیکن اس وقت میرے پاس تھی نہیں, میں نے پڑھی نہیں تھی اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. خیر چونکہ میں تلاش کر رہی تھی, میں ڈھونڈ رہی تھی, کیونکہ مجھے اپنی گاڑی کے بہت سارے فنکشنز ابھی نہیں پتا, تو مجھے یہ کتاب مل گئی. چونکہ میں تلاش کر رہی تھی مجھے یہ کتاب مل گئی. اب جب میں نے اس کو پڑھا تو یقین کریں اس کے اندر گاڑی کے ایک ایک بٹن کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس بٹن کو آپ دبائیں گے تو کیا ہوگا, کیسے گاڑی کا یہ حصہ جو ہے وہ کھلتا ہے, کیسے اس کا یہ حصہ بند ہوتا ہے, آپ کہاں کا بٹن پریس کریں گے تو کیا ہوگا, کہاں کا بٹن پریس کریں گے تو کیا ہوگا. اچھا اب اس کے اندر مجھے یہ بات پتہ لگی, حالانکہ میں نے کئی دفعہ غور کیا لیکن میں نے دھیان نہیں دیا کہ ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ بالکل ساتھ 2 بٹن لگے ہوئے ہیں. اب ایک بٹن جو ہے وہ کس چیز کے لیے ہے کہ آپ فیول کی جو ٹینکی ہے, پیٹرول کی جو ٹینکی بھروانی ہے اس کے لیے اس کا ڈھکن کھولنا ہے. اور جو دوسری والی ہے وہ ڈگی, میرا خیال یہ تھا, مجھے نہیں پتا تھا, میرا خیال تھا وہ ڈگی صرف کھلتی ہے چابی سے. آپ میں سے زیادہ لوگ جو گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں مجھے نہیں تھا پتا, میں اپنی لا علمی کا اظہار کر رہی ہوں, مجھے نہیں تھا پتا. تو جب میں نے ساری تفصیل اس کے اندر دیکھی تو اس کے اندر گاڑی میں موجود ایک ایک بٹن کے بارے میں کلیئر انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں. اور میں اگر آپ کو یہ بتاؤں نا کہ اس کی کتنی موٹی کتاب ہے, ایک سٹنگ میں شاید بندہ اس کو پڑھ بھی نہیں سکتا. اور اس کی جو کانٹینٹ لسٹ ہے نا, اس کی کانٹینٹ لسٹ کے اندر, یہ کانٹینٹ لسٹ ہے, کانٹینٹ لسٹ کا مطلب اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے جی فیول ریکمنڈیشن, بیفور ڈرائیونگ, آپریٹنگ یور وہیکل, یہ ساری ایک لمبی فہرست ہے, شاید میں پڑھ بھی نہ سکوں آپ کے سامنے. اب آتے ہیں اصل مدعے پر. چونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ جو بٹن, چونکہ جب میں پیٹرول پمپ پہ گئی اور اس نے مجھے کہا کہ جی اس کا ڈھکن کھولیں تو میں نے کھولا, لیکن غلطی سے وہ دوسرا کھل گیا تھا. کھولنا کون سا والا تھا, جس میں نے فیول بھروانا تھا تو میں نے وہ کھولنا تھا, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ غلطی سے دوسرا جو بٹن ہے وہ میں نے اوپر کو اٹھا دیا ہے اور کیا کھل گئی ہے, ڈگی کھل گئی ہے. اب وہ ڈگی چونکہ کھلی رہی اس لیے لاک نہیں ہو رہی تھی گاڑی. اب مجھے پتا نہیں تھا کہ ڈگی کھلی ہوئی ہے. جب ہمیں نہیں پتا ہوتا نا کہ کسی بھی چیز کو آپریٹ کیسے کرنا ہے, اس کے کیا اصول ہیں, وہ مشینری جس نے ڈیزائن کی ہے اس مشینری کے ڈیزائن کرنے والے نے کون کون سا بٹن کہاں لگایا ہے, اور سب سے بڑی بات جس شخص نے, جس انجینئر نے وہ گاڑی بنائی ہے اس انجینئر نے ساری انسٹرکشنز مجھے دی ہیں نا, دی ہوئی ہیں نا. اگر میں نہ پڑھوں تو غلطی کس کی, میری. اگر وہاں میری ڈگی کھلی رہ گئی اور میری گاڑی رسک پہ تھی تو غلطی کس کی, میری. مجھے نہیں پتا تھا, میری لا علمی نا, بنانے والے کی تو غلطی نہیں, اس نے تو لکھا ہوا ہے سب کچھ اس کے اندر, ٹھیک ہے.
اسی طرح کی ایک چھوٹی سی اور بات آپ کو اپنے تجربے سے بتاتی ہوں. ہم نے گھر میں جب واشنگ مشین جو اب ہمارے پاس ہے وہ لی, تو اس سے پہلے ہمارے پاس سادہ جو واشنگ مشین ہوتی ہے جس میں آپ کپڑے ڈالتے ہیں, 2 بٹن لگے ہوئے ہیں, ایک کو آپ نے گھمانا ہے 10 نمبر پہ کر لیں, 8 پہ کر لیں, زیادہ گندے ہیں تو زیادہ پہ کر لیں, اور دوسرا بٹن جو ہے وہ 1 وے اور 2 وے, ایسے ہی خواتین جانتی ہیں, ایسے ہی ہے نا. تو وہ مشین تو چلانی بڑی آسان تھی. تو جب ہم نے دوسری مشین خریدی نا جو کہ دھوتی بھی ہے اور نتھارتی بھی ہے اور سکھاتی بھی ہے, تو جب وہ مشین مکینک آیا اور اس نے آ کے ایک جگہ پہ فٹ کر دی, جب وہ مشین فٹ کر گیا نا تو اب اس کو ہمیں چلانا نہیں آتا تھا. اس کے نا کچھ خاص بٹن ہوتے ہیں جن کو ذرا طریقے سے چلانا, تو ہمیں نہیں پتا تھا. میں, ابراہم اور جوائس, ہم نے کپڑے بھی ڈال دیے, سرف بھی ڈال دی اس کے اندر, اب مشین نہ چلے, ہمیں سمجھ نہ آئے کہ کرنا کیا ہے. اچھا, اب ہم کوشش کر رہے ہیں, تکے شکے مار رہے ہیں بڑے, پر ہمیں نہیں پتا لگ رہا کہ حالانکہ آسان ہے. اب اگر کوئی مجھ سے کہے یا ہم سے کہے تو وہ بالکل ایسے, یہ کون سا مشکل کام ہے, یہ کون سا مشکل کام ہے. جس طرح ڈرائیونگ جب نہیں آتی تو مجھے یقین کریں مجھے پی ایچ ڈی سے زیادہ مشکل ڈرائیونگ سیکھنا لگا جب نہیں آتی تھی. تو جب سیکھ لی تو اب لگتا ہے وہ یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے, تو آسان سا کام ہے. تو اس مشین کو بھی آپریٹ کرنے میں نا ہمیں مشکل ہوئی. لیکن اس کے بعد جب واشنگ مشین کی وہ جو اس طرح کی بکلیٹ تھی جس پہ انسٹرکشنز لکھی ہوئی تھی, جب ہم نے ان کو فالو کیا تو ہم نے اس مشین کو کیا کر لیا, آپریٹ کر لیا. آج کا پیغام اس تعلق سے ہے کہ اگر کسی چیز کو بنانے والا یعنی گاڑی کا جو انجینئر ہے یا واشنگ مشین کا جو انجینئر ہے یا اور جو بے شمار چیزیں ہیں ان کا جو بنانے والا ہے, جو انجینئر ہے جس نے وہ چیز بنائی ہے, وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس کو فنکشنل کیسے کرنا ہے, اس کو آپریٹ آپ نے کیسے کرنا ہے, اور وہ اس کو آپریٹ کرنے کے لیے, اس کو فنکشنل بنانے کے لیے تمام انسٹرکشنز آپ کو دیتا ہے. اسی لیے تو ہم بھاگتے ہیں, ہم نے ہائر کا اے سی لینا ہے, ہم نے اس برانڈ کی چیز لینی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو اچھی کمپنیز ہیں وہ جب کوئی چیز بناتی ہیں تو اس کے ساتھ پوری انسٹرکشنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں وارنٹی بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ اس کے ساتھ ایک اور میں نے آپ کو دکھانا تھا شاید, ایک اور بھی ہے اس کے ساتھ, وہ کیا ہے جی, وارنٹی کارڈ ہے یہ والا, ٹھیک ہے. تو اگر ہم چیز لیتے ہیں تو ہم کیا کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ بھی پیسے پے کریں تو ہمیں چیز کیسی ملے, جس کی وارنٹی ہو. تو اب جو انجینئر ہے اگر وہ انسٹرکشنز دے رہا ہے, جس نے بنایا ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس چیز کو آپ نے کیسے آپریٹ کرنا ہے, اور ہم وہ نہ سنیں اور ہم اپنے ٹاویں لگاتے رہیں, اپنے وہ جو تکے ہیں وہ لگاتے رہیں, تو چیز خراب ہو سکتی ہے, ہو جاتی ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نہ پتا ہو نا تو ہم کیا کر لیتے ہیں, ہم اسی چیز کو ابھی نہیں لے کے آئے اور وہ چیز کیا ہو جاتی ہے, خراب. ہمارا انجینئر کون ہے, ہمارا بنانے والا کون ہے, خدا. اس نے کیا ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کوئی انسٹرکشنز دی ہیں؟ اس بدن کو ڈیزائن کس نے کیا, خدا نے. ہمارے روح بدن جان کو ڈیزائن کس نے کیا, خدا. ہمارا انجینئر کون, خدا. تو کیا اس نے نہیں بتایا کہ اس بدن کو آپریٹ کیسے کرنا ہے, بتایا اس نے. اس نے نہیں بتایا کہ اس بدن کو کیسے ہیلدی رکھنا ہے, نہیں بتایا, اس نے بتایا. یہ ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس یہ ہے انسٹرکشن بک. یہ کیا ہے, انسٹرکشن بک. نوجوان دھیان سے سنیں, ہم دنیاوی طور پر چیزیں خریدتے ہیں تو ان کے لیے ہم کیا لیتے ہیں, بکلیٹ لیتے ہیں. بے شک ہم بہت دفعہ ان کو نہیں پڑھتے اور نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے, جس طرح بھی میں نے اپنی پریشانی آپ کو بتائی. آج غور سے سب غور سے میری بات سن لیں. ہم اپنی زندگی میں بہت دفعہ اس لیے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ زندگی یا یہ بدن خدا نے ڈیزائن کیسے کیا ہے اور اس کو پراپرلی آپریٹ کیسے کرنا ہے, اس کو فنکشنل کیسے بنانا ہے. تو جب ہم ان انسٹرکشنز کو فالو نہیں کرتے تو پھر کیا آتے ہیں, مسائل. پھر ہمیں کیا بھگتنی پڑتی ہے, پریشانی. پھر ہمیں بہت ساری مشکلات میں جانا پڑتا ہے. مثال میں نوجوانوں کے لیے جتنی بھی نصیحتیں لکھی ہیں, جتنی بھی انسٹرکشنز لکھی ہیں, وہ بہت گہری ہیں اور وہ زندگی کے ہر ایریا کے بارے میں ہیں. اس میں دوستی کیسی ہونی چاہیے, آپ کے ریلیشن شپس کیسے ہونے چاہیے, آپ نے کاروبار کیسے کرنا ہے, آپ نے اپنی چیزوں کو مینیج کیسے کرنا ہے, وقت کو کیسے مینیج کرنا ہے, محنت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے, کیا کرنا ہے, خدا کے خوف میں چلنا ہے تو کیسے. تو امثال کی کتاب, صرف امثال کی کتاب ہی کیا ہے, اپنے اندر پورا ایک بکلیٹ رکھے ہوئے, اس کے اندر پوری کی پوری زندگی گزارنے کے لیے انسٹرکشنز موجود ہیں. اور یہ کتاب
یہ بائبل مقدس تو پورے کی پوری کیا ہے؟ ضابطۂ حیات ہے. کیا ہے؟ ضابطۂ حیات. امثال کی کتاب میں نوجوانوں کے لیے جتنی بھی ہدایات لکھی ہیں میں نے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. کتنے حصوں میں؟ 2 حصوں میں. آج جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے اسپرچول لائف. وہ کیا ہے؟ اسپرچول لائف. آج ہم ورلڈلی لائف کی بات نہیں کریں گے, آج ہم کس کی بات کریں گے؟ اسپرچول. اگلے میسج میں میں بتاؤں گی کہ آپ کی ورلڈلی لائف کیسی ہونی چاہیے. تو اسپرچول لائف کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے, تو کیا نوجوان میری بات سن رہے ہیں صاحب؟ نوجوانوں کو لگتا ہے کہ آپ کی روحانی زندگی کے لیے بائبل مقدس میں تمام انسٹرکشنز موجود ہیں؟ آج ہم کلام میں سے دیکھتے ہیں. آئے میرے ساتھ ذرا حوالہ کھولیں. امثال 2 باب کھولیں میرے ساتھ. امثال 2 باب. جی ہم پہلی آیت سے 11 آیت تک پڑھیں گے. سب کو آواز آ رہی پیچھے تک میری؟ چلیں. امثال 2 باب اس کی پہلی آیت سے 11 آیت تک لکھا ہے, اے میرے بیٹے اگر تو میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے, ایسا کہ تو حکمت کی طرف کان لگائے اور فہم سے دل لگائے, بلکہ اگر تو عقل کو پکارے اور فہم کے لیے آواز بلند کرے اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو اور اس کی ایسی تلاش کرے جیسی پوشیدہ خزانوں کی, تو خداوند کے خوف کو سمجھے گا اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا, کیونکہ خداوند حکمت بخشتا ہے. علم و فہم اسی کے منہ سے نکلتے ہیں. وہ راست بازوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے اور راست رو کے لیے سپر ہے, تاکہ وہ عدل کی راہوں کی نگہبانی کرے اور اپنے مقدسوں کی راہ کو محفوظ رکھے. تب تو صداقت اور عدل اور راستی کو بلکہ ہر ایک اچھی راہ کو سمجھے گا, کیونکہ حکمت تیرے دل میں داخل ہوگی اور علم تیری جان کو مرغوب ہوگا. آمین. آج کے کلام کا عنوان ہے اے میرے بیٹے سن. اے میرے بیٹے سن. اگر آپ امثال کی کتاب کو دیکھیں تو امثال کی کتاب میں بے شمار جگہ پر, بے شمار, خاص طور پر جو پہلے 10 ابواب ہیں ان میں خدا کا بندہ سلیمان جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کیا کرتا ہے؟ نصیحتیں کر رہا ہے. اگر آپ, میں حوالہ وقت نہیں ہے لیکن میں آپ کو چند ایک جو ہے وہ آیتیں بتاتی ہوں. امثال کی کتاب میں پہلا باب 8 میں لکھا, اے میرے بیٹے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر. پھر آگے جو ہے 2 باب اس کی 5 آیتیں بھی اے میرے بیٹے. پھر 2 باب کی 9 آیت میں پھر لکھا ہے میرے بیٹے. امثال 3 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر. پھر 4 باب پہلی آیت میں اے میرے بیٹوں میری تربیت پر کان لگاؤ. پھر 4 باب کی 10 آیت میں اے میرے بیٹے میری باتوں کو قبول کر. پھر 4 باب کی 20 آیت میں اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر. پھر 5 باب کی پہلی آیت اے میرے بیٹے میری حکمت پر توجہ کر. پھر 6 باب کی 20 آیت اے میرے بیٹے میرے اپنے باپ کے فرمان کو بجا لا. پھر 7 باب کی 1 سے 2 آیت میں پھر لکھا ہے اے میرے بیٹے میری باتوں کو مان اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھ اور میرے فرمان کو بجا لا اور زندہ رہ. یہ جتنی چند آیات میں نے آپ کے لیے پڑھی ہیں ان میں سے زیادہ مرتبہ امثال کی کتاب میں لکھا ہے اے میرے بیٹے سن, اے میرے بیٹے تربیت حاصل کر, اے میرے بیٹے حکمت حاصل کر, اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اس بات کو بہت ضروری سمجھا گیا ہے کہ بیٹے کو نصیحت کی جائے, بیٹے کو ہدایات دی جائیں. آج کے کلام میں ہم یہ دیکھیں گے کہ خدا اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کو جو یہاں بیٹھے ہیں انہیں کیا ہدایات دینا چاہتا ہے. امثال کی کتاب میں بارہا میرا کہنا بہت سمجھیے گا, اس میں بار بار اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اے میرے بیٹے سن, اے میرے بیٹے میری تنبیہ پر کان لگا. اس کا مطلب یہ بڑی اہم بات ہے. اگر ایک بات کو بار بار دہرایا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات بہت ہی ضروری ہے. اور آپ سب اس بات سے واقف ہیں, اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں جب بچوں کی تربیت کرنی پڑتی ہے تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ انہیں ہم ہر اچھی اور بری چیز کے بارے میں انہیں بتائیں. تو امثال کی کتاب بھی ایسے ہی ہے. تو آج ہم امثال کی کتاب میں سے نوجوانوں کے لیے 5 ایسی باتیں جو ہیں, 5 بڑی انسٹرکشن جو ہیں وہ دیکھیں گے. سب سے پہلی انسٹرکشن, اور اس کے ساتھ وارننگ بھی ہے, ٹھیک ہے. کیا ہے پہلی انسٹرکشن؟ کلام کو سن. کس کو سن؟ کلام کو سن. غور سے سنیں میری بات. وہ نوجوان جو
خدا کے کلام کو سنتے ہیں وہ خدا کے خوف میں زندگی بسر کرتے ہیں. اور میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا حکمت کیا ہے, خدا کا خوف. اور خدا کے خوف سے کیا مراد ہے؟ خدا کی تعظیم کرنا, اس کی عزت کرنا. تو جو سب سے پہلی انسٹرکشن یا سب سے پہلی ہدایت یا نصیحت خدا کے کلام میں سے آج میں نوجوانوں کو کرنا چاہتی ہوں وہ کیا ہے؟ اے میرے بیٹے خدا کے کلام کو سن. خدا کے کلام کو سننے سے کیا ہوگا؟ خدا کے کلام کو سننے سے ہمارے اندر ایمان پیدا ہوگا. کلام میں بھی کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے جی؟ بڑی مشہور آیت ہے, ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. جب ہم کلام کو سنتے ہیں تو ہمارے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے. کلام کو سننے سے خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے. کلام کو سننے سے ہم تربیت پاتے ہیں. کلام کو سننے سے ہمیں فہم حاصل ہوتا ہے. کلام کو سننے سے ہماری تربیت ہوتی ہے. اس لیے کیا کرنا ہے؟ کلام کو سن. لیکن دوسری ساتھ وارننگ پتہ کیا ہے؟ امثال 28 باب اس کی 9 آیت میں غور سے سنیں. جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے. آپ خدا کے کلام کو تو سننا نہیں چاہتے, آپ خدا کے کلام پر توجہ نہیں کرنا چاہتے اور دعائیں آپ بڑی کرتے ہیں. اور آج میں اس بات سے کیا سمجھانا چاہتی ہوں, خدا کے کلام کو بلا ناغہ پڑھنا شروع کرے یوتھ. یہاں لکھا ہے, میں آیت دوبارہ پڑھتی ہوں, امثال 28 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے جو کان پھیر لیتا ہے اور کان پھیر لیتا ہے تاکہ شریعت کو نہ سنے. شریعت کیا؟ خدا کا کلام. جو کان پھیر لیتا ہے, کیونکہ میسج لمبا لگتا ہے, بہت دفعہ میسج لگتا ہے لیکچر ہے, بہت دفعہ ہمیں کلام کی باتیں کیا لگتی ہیں؟ بورنگ. یہ خدا کا کلام ہے اور یہاں لکھا ہے جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے اس کی دعا بھی کیا ہے؟ نفرت انگیز. اس کا مطلب کیا؟ دعائیں جتنی مرضی کر لیں, اگر کلام کو نہیں پڑھتے, آپ کلام سے منہ موڑتے ہیں, آپ کلام پڑھنے کی عادی نہیں اور زندگی میں کلام سے ہدایت نہیں لیتے, تو لکھا ہے اس کی دعا کیا ہے؟ نفرت انگیز, خدا کو پسند نہیں ہے. تو کیا کرنا ہے؟ کلام کو پڑھنا ہے اور کلام کو سننا ہے. اگلی بات, اپنے گناہوں کا اقرار کر. اپنے گناہوں کا اقرار کر. پہلا سٹیپ کیا ہے؟ کلام کو سنے. دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ اپنے گناہوں کا اقرار کر. خداوند یسوع مسیح کی تعلیم میں ہمیں واضح نظر آتا ہے کہ جب جو شخص خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے گناہوں کا اقرار کیا تو کیا خداوند یسوع مسیح نے اس کے گناہ معاف کیے؟ یس, معاف کیے. خدا گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہم جتنے بھی گنہگار کیوں نہ ہوں, ہم سے کوئی گناہ کتنا بھی بڑا سرزد کیوں نہ ہو گیا ہو, جب ہم خدا کے پاس آ جاتے ہیں, اقرار کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن اگلی بات غور سے سنیں, امثال 28 باب کی 13 آیت میں لکھا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا, لیکن جو اپنا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگا. اس پر رحمت ہوگا. اس کا مطلب گناہوں کو چھپانا نہیں ہے, کمزوریوں کو چھپانا نہیں ہے. کس کے آگے آنا ہے؟ خدا کے آگے آنا ہے اور خدا کی حضوری میں آ کے گناہوں کا کیا کر لینا؟ اقرار کر لینا. چھپانا نہیں ہے. غلطیاں ہر انسان سے ہو جاتی ہیں, جوانی کے ایام میں زیادہ ہو سکتی ہیں. یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو بڑھاپے میں بھی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں. تو خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ گناہوں کو چھپانا نہیں ہے بلکہ ان کا اقرار کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ ان کو ترک کرنا ہے. گناہ کرتے ہی نہیں چلے جانا بلکہ گناہوں کا اقرار کرنا ہے, معافی مانگنی, اور گناہوں کو کیا کرنا ہے؟ ترک کرنا ہے. جب آپ گناہوں کو ترک کریں گے تو خدا کی برکت آپ پر ٹھہرے گی. ٹھیک ہے, تو پہلی بات خدا کے کلام کو سننا ہے, دوسری بات گناہوں کو ترک کرنا ہے. ٹھیک ہے, تیسری بات حکمت اور فہم حاصل کر. حکمت اور فہم حاصل کر. پچھلی دفعہ میں نے کافی باتیں اس تعلق سے بتائی. تو آپ نے اچھا ان سرمنز میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر خواتین کے لیے سرمن میں کہہ رہی ہوں تو وہ صرف خواتین کے لیے, باقی کان بند کر لیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ کلام ہم سب کے لیے ہے, کیونکہ کلام کے اندر درج جو باتیں ہیں وہ ہم سب کی رہنمائی اور برکت کے لیے اور تربیت کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, تو لاسٹ ٹائم بھی میں نے سمجھایا تھا آپ نے حکمت کیسے حاصل کرنی ہے, فہم کیسے حاصل کرنا ہے. آپ خدا کے خوف میں زندگی بسر کریں. آپ خدا کے خوف سے اصل میں مراد کیا ہے؟ آپ خدا کی تعظیم کریں, اس کی عزت کریں. اب ہم اس کی عزت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم پرستش کر کے, ہم ستائش کر کے, ہم اس کے حکموں کو سن کر ان پر عمل کر کے اس کی تعظیم کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. ہم اپنے گھرانے میں خدا کے دیے ہوئے اصول جو کلام میں لکھے ہیں ان کو مان کر خدا کو کیا دے سکتے ہیں؟ عزت. میں ماں ہوں تو میں اپنے بچوں کی خدا کی راہ پر تربیت کر کے اسے تعظیم دے سکتی ہوں. میں خدا کے خوف میں زندگی بسر کرتی ہوں. میں بیوی ہوں تو میں خدا کے کلام کے مطابق اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ بسر کرتی ہوں. تو اس کا مطلب میں خدا کے خوف میں زندگی بسر کر رہی ہوں. میرے پاس حکمت ہے. میں دانائی کے ساتھ، فہم کے ساتھ وہ باتیں جو کلام نے مجھے سکھائی ہیں میں ان کے مطابق زندگی بسر کر رہی ہوں. تو کیا لکھا ہے؟ حکمت اور فہم حاصل کر. اور امثال اس کی 23 باب اور 23 آیت میں لکھا ہے سچائی کو مول لے. مول کا مطلب کیا ہے؟ پیسے دے کے لے. ہم لیتے ہیں نا، بازار جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پیسے دیتے ہیں اور پھر ملتی ہے نا. لکھا ہے سچائی کو مول لے اور اسے بیچ نہ ڈال. حکمت اور تربیت اور فہم کو بھی. تو نوجوان مہنگے مہنگے موبائل بڑے لیتے ہیں، ہے نا، سب لیتے ہیں. چلو نوجوان یہ نہ سمجھے میں ان کو کرٹیسائز کر رہی ہوں، نہیں، میں صرف اچھے ماحول میں ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں باتوں کو. ہم مہنگے موبائل بڑے لیتے ہیں. میں آج ایک اور بات بھی، کچھ میں چیلنج بھی دوں گی نوجوانوں کو اور سب کو. آپ میں سے کتنے افراد ہیں جو اپنے آپ پہ غور کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں بتانا. آپ کے پاس موبائل تو بہت مہنگا والا ہے لیکن آپ کی بائبل، بائبل کے لیے بھی کوئی ہدیہ جوڑا آپ نے، کوئی خریدی بائبل اپنی؟ اور بائبل بھی آپ کو پتا ہے کچھ کا ہدیہ کم ہے، کچھ کا زیادہ ہے. اگر آپ ریفرنس بائبل خریدیں جو میرے پاس ہے، جس کے اندر پورا حوالہ بھی نکلتا ہے، ریفرنس بھی لکھے ہیں، اس کی قیمت تھوڑی، اس کا ہدیہ جو ہے وہ زیادہ ہے. آپ میں سے کون ہے ایسا جس نے اس بات پر بھی توجہ دی ہو کہ اگر میرے پاس مہنگا موبائل ہے یا ہونا چاہیے تو ساتھ ہی میرے پاس اچھی بائبل بھی ہونی چاہیے، جس کو کہ میں کیا کروں، میں روز پڑھوں. میرے پاس اسٹڈی بائبل ہونی چاہیے. میرے پاس کوئی اچھی ایسی کتاب ہونی چاہیے جس کو میں روز پڑھوں اور جس کے لیے آپ نے کیا کیا ہو، پے کیا ہو. کیونکہ جس کے لیے ہم پے کرتے ہیں نا، ہم اس کی کیا کرتے ہیں؟ قدر زیادہ کرتے ہیں. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، آج کل میں نے دیکھا ہے جس چیز کی ہر شخص، یہاں بیٹھا ہر شخص جس کے پاس موبائل ہے، جس چیز کی ہم سب سے زیادہ پرواہ کرتے ہیں آج کے دور میں، وہ کیا ہے؟ موبائل فون. ماں اپنے بچے کو بھول جاتی ہے، موبائل کو نہیں بھولتی. ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے آپ اندازہ لگا لیں. ٹھیک ہے، تو آج نوجوانوں کو میں یہ ٹارگٹ اور یہ میں چیلنج بھی دینا چاہتی ہوں، مہنگا موبائل خریدیں. میں نہیں کہتی نہ خریدیں، اس میں بڑے فنکشنز ہیں، مجھے پتہ ہے آپ لیں ان کو، لیکن اس کے ساتھ آج یہ بھی دیکھیں کہ کیا آپ کے پاس ایسی اچھی بائبل ہے جس کو آپ کھولیں تو آپ اس کو جب پڑھیں تو آپ کو بہت سی سیکھنے کو باتیں ملیں. میں مثال دیتی ہوں، یہ جس طرح میرے پاس ایک ریفرنس شیٹ ہے بائبل، آپ پلیز اپنے اوپر کریں، اس کے ساتھ مائک لگا ہے. یہ والی جو بائبل مقدس ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریفرنس بائبل. اب ریفرنس بائبل میں آپ دیکھیں، اس کو جب آپ نے مختلف کتابیں کھول لی ہیں تو فوراً سے آپ کتاب کھول لیتے ہیں اور اس کی سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر ریفرنسز لکھے ہوئے ہیں. جو حوالہ یہاں پہ دیا گیا ہے، اس حوالے کو یا اس میں جو لفظ ہیں اگر آگے پیچھے آپ نے دیکھنا ہے کہاں پر ہے بائبل مقدس میں، تو یہ دیکھیں، یہ فہرست آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ دونوں سائڈوں پہ فہرست نظر آ رہی ہے. تھینک یو ویری مچ. اب یہ بائبل کیا ہے؟ اس کا ہدیہ زیادہ ہے. تو آج میں چاہوں گی مہنگے موبائل بھی خریدیں لیکن اپنے لیے ایسی اسٹڈی بائبل بھی خریدیں. ٹھیک ہے، چلیں اگلی بات پہ چلتے ہیں. چوتھی بات، تربیت پر دل لگا اور علم کی باتیں سن. تربیت پر دل لگا اور علم کی باتیں سن. آج کل دل جو ہے نا وہ موبائل کے ساتھ اور میڈیا کے ساتھ، سوشل میڈیا. اچھا، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ٹیچر بھی ہوں تو میں اکثر یہ بات اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتی ہوں. فیس بک پر ہمارے بڑے دوست ہیں، ہزاروں، گن بھی نہیں سکتے، کئیوں کا پتہ بھی نہیں ہے. اور اپنے قریب ہی اگر اپنے محلے میں دیکھ لیں تو کوئی دوست نہیں اچھا اپنے گھر میں دیکھ لیں، اپنی فیملی میں دیکھ لیں، کوئی اچھا دوست نہیں. تو یہ کیسی دوستی ہے کہ ویسے کہیں تو فرینڈ لسٹ میں ہزاروں ہیں اور اچھا دوست پوچھا جائے کون ہے؟ ایسا دوست جس کے ساتھ آپ اپنے دل کی بات کر سکیں، جس کے ساتھ آپ دعا بیٹھ کے کر سکیں، ایسا دوست کوئی نہیں. دوسری بات، آج کل یہ انسٹاگرام کا بڑا فیشن ہے نا، اس پہ بڑے فالوورس، ہو کیا بات ہے. اور آج کل کے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے یہ بھی بڑا چام ہے کہ جی یہ جو سیلیبریٹی ہے نا، یہ جو ایکٹر ہے، یہ سنگر ہے، یہ ایکٹریس ہے، اس کے اتنے فالوورس ہیں، انسٹاگرام پر اس کے اتنے فالوورس ہیں. اچھا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس میں
ہو سکتا ہے میرا جنریشن گیپ ہو, میں بڑی ہو گئی ہوں عمر میں, اور بزرگی کی طرف ہم جانے لگ گئے ہیں, شاید ہم اس چیز کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں سمجھ سکتے, لیکن میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی, آپ ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے اور اپنی جو روحانی زندگی ہے برائے مہربانی پلیز ایک توازن پیدا کریں. میں نہیں کہتی کہ ان کو استعمال نہ کریں, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی یا میں آپ کو ڈانٹ نہیں رہی کہ آپ ایسا نہ کریں. میں آپ کو یہ ضرور سکھاؤں گی کہ آپ اپنی زندگی میں ترجیحات کو سیٹ کریں, پرائیورٹیز سیٹ کریں. میں بہت دفعہ دیکھتی ہوں بچے دعا بھی بٹھانا ہے تو 15 سے 20 منٹ کے بعد بس ہو جاتی ہے ان کی, اور اگر ماں نے دعا شروع کی ہے اور ماں کی عادت ہے کہ ذرا سب کے لیے دعا کر لیں تو وہ بچے جو ہے نا ان کی کوشش ہوتی ہے کدوں دعا مکے گی. اگر باپ کی عادت ہے کہ دعا تھوڑی لمبی ہو گئی ہے تو ہم دعا میں نہیں بیٹھ سکتے. اور یہ موبائل فون ہے, او مائی گاڈ, اس کے اوپر, اور فیس بک بھی ایسی چیز, اور اس طرح کی بہت سی چیزیں, آپ ان کے اوپر بیٹھ جائیں, یعنی ان کو استعمال کرنا شروع کریں. پتہ لگتا ہے وقت کتنا گزر جاتا ہے؟ پتہ چلتا ہے نوجوانوں؟ پتہ چلتا ہے؟ نہیں پتہ چلتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ زندگی میں کیا سیٹ کرنی ہے؟ ترجیحات سیٹ کرنی ہے. کون سی چیز کتنے وقت کے لیے استعمال کریں. آپ ماڈرن جنریشن ہے, ضرورتیں ہیں, میں یہ نہیں کہتی, لیکن جس چیز میں ہم غلطی کر رہے ہیں وہ غلطی کیا ہے؟ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا وہ وقت جو خدا کو دینے کے لیے ہم وہ وقت بھی کہاں دے رہے ہیں؟ موبائل فون پر. ہمارا وہ وقت جو کلام پڑھنے کے لیے ہم وہ وقت بھی کہاں دے رہے ہیں؟ میڈیا پر. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے وقت کو کیا کرنا ہے؟ بڑی سمجھداری کے ساتھ استعمال کرنا ہے. ہم نے کتنا وقت موبائل فون پر دینا ہے, ہم نے کتنا وقت میڈیا پہ لگانا ہے, اور ہم نے کتنا وقت خدا کے کلام کو دینا ہے. اور ابھی میں نے کیا پڑھا, لکھا ہے تربیت پر دل لگا اور علم کی باتیں سن. تربیت کہاں سے ملے گی؟ کلام سے. علم کی باتیں کہاں سے ملیں گی؟ کلام سے. فہم کہاں سے ملے گا؟ کلام سے. انڈرسٹینڈنگ کہاں سے ملے گی؟ کلام سے. تو جب پڑھیں گے ہی نہیں تو کیسے پتہ لگے گا؟ اور ابھی شروع میں نے کیا کہا, زندگی گزارنے کے لیے اصول کس کے اندر ہے؟ اس کے اندر. تو جب اس کو نہیں پڑھیں گے تو پھر زندگی گزار سکیں گے؟ نہیں گزار سکیں گے. امثال 19 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے, یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے. خدا نے ہمیں جو ڈیزائن کیا ہے نا, تو ہماری روح کو ڈیزائن کیسے کیا ہے کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اسے کلام کی ضرورت ہے. تو ہماری روح کو اگر کلام نہیں ملے گا, ہم جسمانی طور پر خوراک کھاتے, کھانا کھاتے ہیں نا, نہ کھائیں تو کیا ہوتا ہے؟ بھوک لگتی ہے, بے چینی ہوتی ہے, جسم طلب محسوس کرتا ہے. تو اگر روح کو خوراک نہ ملے, تو ہمیں پرواہ کوئی نہیں. کتنے دن کلام نہیں پڑھا, کتنے دن جو ہے وہ دعا کوئی نہیں کی. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں, اگر میں کہوں کہ ہاتھ کھڑا کریں, میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہاتھ کھڑا کریں, لیکن ویسے میں کہہ رہی ہوں, کتنے لوگ ہیں جو اگر کتنے دن گزر جائے کلام نہ پڑھے تو انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا؟ بڑے ہیں یہاں پہ. امثال 19 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے, یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی. ایک اور آیت 19 باب کی 20 آیت میں لکھا ہے, مشورت کو سن اور تربیت پذیر ہو تاکہ تو آخر کار دانا ہو جائے. اگر تو دانا بننا چاہتا ہے, اگر تو وائز بننا چاہتا ہے تو کیا کر؟ تو کلام کو پڑھ, اس سے حکمت ملے گی, اس سے فہم ملے گا, اس سے دانائی ملے گی. تو میرے بچوں, میرے بیٹوں, میری سنو, خدا چاہتا ہے آپ کس کو پڑھیں؟ آپ کلام کو پڑھیں. حکمت حاصل کریں کہاں سے؟ کلام سے. فہم حاصل کریں کہاں سے؟ کلام سے. اور آخری بات پر چلتے ہیں, تنبیہ کو رد نہ کر. کس کو رد نہ کر؟ تنبیہ کو. اگر کوئی آپ کو ڈانٹتا ہے کسی بات سے تو اس کو رد نہ کریں. اگر کوئی سمجھاتا ہے آپ کو کوئی بات, تو میرے بچوں, میں سب کو محبت سے, سب کو کہہ رہی ہوں, محبت سے کہہ رہی ہوں, اگر ماں باپ آپ کو کچھ سمجھاتے ہیں, اگر بڑے آپ کو خاندان میں, کلیسیا میں کچھ سمجھاتے ہیں, تنبیہ کرتے ہیں, کسی بری بات سے آپ کو روکتے ہیں, ٹوکتے ہیں, تو آپ نے غصہ نہیں کرنا. آج کل کے نوجوانوں میں خاص طور پر ایک بہت الارمنگ جو چیز پیدا ہونے لگ گئی ہے, وہ کیا ہے؟ ڈانٹ پسند نہیں کرتے. ذرا سا آپ ان کو کسی بات پر روکیں, ٹوکیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ برا بناتے ہیں, وہ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں. آپ ان کو تنبیہ کریں, آپ ان کو کوئی بات نصیحتاً کہیں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں آپ سے. تو میرے بیٹو, میری سنو, کلام کہہ رہا ہے تنبیہ کو رد نہیں کرنا. امثال 29 باب اس کی 1 آیت میں لکھا ہے, شاید میں آواز آ رہی پیچھے تک, آیت بڑی خوبصورت ہے, لکھا ہے امثال 29 کی پہلی آیت,
جو بار بار تنبیہ پا کر گردن کشی کرتا ہے ناگہاں برباد کیا جائے گا اور اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا. جو بار بار تنبیہ پا کر گردن کشی کرتا ہے یعنی تنبیہ کو نہیں سنتا. ماں باپ اگر تنبیہ کر رہے ہیں, بڑے تنبیہ کر رہے ہیں, نہیں سنتا, ریجیکٹ کرتا ہے بات کو, ہر نصیحت کو ریجیکٹ کرتا ہے, ہر اچھی بات کو جو سکھائی جاتی ہے اسے ریجیکٹ کرتا ہے, تو لکھا ہے وہ کیا کرتا ہے, گردن کشی کرتا ہے, وہ ناگہاں برباد کیا جائے گا اور اس کا کوئی چارہ کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. بات میرا نہیں خیال ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو, میرا نہیں خیال آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فیوچر میں ایسا ہو. ہم سب ایک خاندان ہیں, ہم سب کیا ہیں, ایک خاندان. ہم چاہتے ہیں آپ خوب کامیاب ہو, ہم چاہتے ہیں آپ اعلیٰ عہدوں پر جائیں, ہم چاہتے ہیں آپ کو خدا اچھے عہدے, اچھی پوزیشن دے, سرفرازی دے, آپ کو برکت دے. ہم آپ کو دیکھیں اور ہم کیا کریں, فخر کریں. ہم کہیں کہ جی ہماری کلیسیا کا بچہ, ہم کہیں کہ جی ہمارے خاندان کا, ہمارے عزیزوں میں یہ والا نوجوان جو ہے وہ اس جگہ اور اس عہدے پر پہنچا ہے. ہم چاہتے ہیں آپ ہمارا فخر بنیں, ہم چاہتے ہیں آپ ہماری تنبیہ کو سنیں. ہو سکتا ہے بہت دفعہ آپ کو ہماری باتیں بری لگتی ہوں, لیکن میں آپ کو محبت سے آج یہ بات کہہ رہی ہوں, جو شخص آپ کو تنبیہ کرتا ہے وہ آپ کا ہمدرد ہے, وہ آپ سے پیار کرتا ہے. کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا پیپل ڈو ناٹ بادر, آپ جو مرضی کرتے تھے. آپ ذرا باہر نکلتے ہیں زمانے میں, دیکھتے ہیں نا کوئی بادر کرتا ہے, کوئی ٹینشن لیتا ہے, کوئی پین لیتا ہے. آپ گڑھے میں گر رہے ہیں تو گرے, انہیں کیا. آپ تاریکی کی طرف جا رہے ہیں تو جائیں, ان کو کیا. آپ مصیبت میں پھنسیں گے تو انہیں کیا. کون کہے گا, کون آپ کو روکے گا, کون آپ کو منع کرے گا. وہی نا جسے تکلیف ہے, وہی نا جسے پتا ہے کہ یہ راہ کس طرف جاتی ہے, یہ راہ تاریکی کی طرف جاتی ہے, یہ راہ گڑھے میں جاتی ہے, تو وہ کیا کرے گا, وہ اس راہ سے آپ کو روکے گا. تو کیا کرنا ہے میرے بچوں, میرے بیٹوں, تربیت کو سننا ہے, کان لگانے ہیں اور تنبیہ کو رد نہیں کرنا. ٹھیک ہے, 5 باتیں آج کے کلام کے مطابق کافی ہیں. کیا باتیں میں نے بتائی؟ پہلی بات کلام کو سننا ہے. دوسری بات اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے. تیسری بات میں نے آپ کو بتائی حکمت اور فہم حاصل کرنا ہے. چوتھی بات میں نے بتائی تربیت پر دل لگانا ہے اور علم کی باتیں سننی ہیں. اور 5ویں بات میں نے کیا بتائی, تنبیہ کو رد نہیں کرنا. ٹھیک ہے, ہم آخری بات میں کروں گی اور پھر میں کلوز کروں گی. اور آخری بات کیا ہے, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کتنے نوجوان ہیں جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں؟ میں ہونا چاہتی ہوں, نوجوانوں کے ساتھ میں بھی ہونا چاہتی ہوں دولت مند. آپ میں سے کتنے ہیں جو عزت, معاشرے میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ معاشرے میں بھی, انسان کی نظر میں بھی اور خدا کی نظر میں بھی, میں بھی حاصل کرنا چاہتی ہوں. اچھا, آپ میں سے کتنے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ حکمت حاصل کریں؟ حکمت میں بھی چاہتی ہوں, آپ بھی چاہتے ہیں. آیت سنیں, مثال 22 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے دولت, عزت, حیات. دولت, عزت اور حیات خداوند کے خوف اور فروتنی کا اجر ہے, ریوارڈ ہے. دولت ریوارڈ ہے کس کا؟ خدا کے خوف کا اور ہمبل ہونے کا. آپ جتنے ہمبل ہوتے چلے جائیں گے خدا اتنی ہی دولت آپ کو دے گا. آپ جتنے زیادہ خدا کے خوف میں چلیں گے خدا اتنا ہی زیادہ آپ کو عزت بخشے گا. آپ جتنا زیادہ خدا کے ساتھ گہرے میں جائیں گے خدا اتنا ہی آپ کو اٹھائے گا. آپ نے جتنا اپنے آپ کو نیچے کر لیا خدا آپ کو کیا کرے گا, بلندیاں دے گا. ہمبل ہونا, اکثر آپ نے یہ مثال محاورہ یا کہاوت سنی ہوئی ہے کہ جس درخت پہ پھل لگا ہوتا ہے وہ جھکا ہوتا ہے, جس درخت پہ پھل ہی نہیں ہے وہ تو ایسے ہے نا, لیکن جس درخت پہ پھل لگا ہوتا ہے وہ ہمبل ہوتا ہے, فروتن ہوتا ہے, حلیم ہوتا ہے. تو نوجوانوں میرے بیٹوں کیا بننا ہے؟ ہمبل. کیونکہ آیت میں نے پڑھی دولت, عزت اور حیات خداوند کے خوف اور فروتنی کا اجر ہے. اور ایک اور بات, آج کل کے لوگ, آج کل کے نوجوان دوسروں کو دیکھ کے بڑا رش کرتے ہیں. اس کے پاس یہ چیز ہے, اس کے پاس یہ والا فون ہے, اس کے پاس وہ والی گاڑی ہے, اس کے پاس یہ چیز ہے. امثال 23 باب کی 17-18 آیت میں لکھا ہے تیرا دل گنہگاروں پر رشک نہ کرے, تیرا دل گنہگاروں پر رشک نہ کرے, بلکہ تو دن بھر خداوند سے ڈرتا رہے کیونکہ اجر یقینی ہے اور تیری آس نہیں ٹوٹے گی, تیری آس نہیں. آمین. خدا کے ساتھ دل لگا لیں. دولت چاہیے, خدا کے ساتھ دل لگا لیں. عزت چاہیے, خدا کے ساتھ دل لگا لیں. حکمت چاہیے, خدا کے ساتھ دل لگا لیں. فہم چاہیے, خدا کے ساتھ دل لگا لیں. نالج چاہیے, جو کچھ بھی چاہیے کس کے ساتھ دل لگا لیں؟ خدا کے ساتھ دل لگا لیں. آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا مانگیں.
हालेलुया, खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद का शुक्र है, हालेलुया, हालेलुया, खुदावंद सारा जलाल तेरे नाम के लिए। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, और आज मैं चाहती हूँ हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करें। और जो यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी दरख्वास्त है आप नौजवानों के लिए नमूना बने, माँ बाप नौजवानों के लिए नमूना बने। कलाम पढ़ने में, दुआ करने में, गुफ्तार में, अपने किरदार में, हर चीज़ में आप नौजवानों के लिए नमूना बने। और आज मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप जब नौजवानों को नसीहत करते हैं तो पहले अपने आप को देखें। बहुत दफ़ा नसीहत करने वाला नसीहत तो कर रहा होता है, लेकिन उसकी अपनी ज़िंदगी ऐसी कमज़ोर होती है कि उसकी नसीहत मौसर नसीहत नहीं है। अपने आप पर गौर करें। यहाँ पर जितने वालिदैन बैठे हैं, मेरी दरख्वास्त है आंखें बंद कर लें। अब आंखें बंद कर लें, दुआ का वक्त है, संजीदगी का वक्त है। अगर बतौर माँ बाप आप महसूस करते हैं आपके अंदर ऐसी कमज़ोरियाँ हैं जिसकी वजह से आपका बेटा नसीहत पजीर नहीं हो रहा, आपका बेटा आपकी नहीं सुन रहा, आपकी बेटी आपकी नहीं सुन रही, तो अपनी ज़िंदगी को बदलें। सबसे पहले आप खुदा के खौफ में आएँ ताकि आपके अंदर हिकमत और दानाई आए और अपने बच्चों की तरबियत कर सकें। जितने नौजवान बैठे हैं, मेरी अपने बेटों से दरख्वास्त है, मेरी अपनी बेटियों से आज दरख्वास्त है। खुदा का कलाम ये कहता है, मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरे बेटों मेरी सुनो, मेरे बेटों मेरी सुनो, मेरी बेटियों मेरी सुनो। कलाम कहता है हिकमत कूचा में पुकारती है। आज हिकमत पुकार रही है मेरे अजीजों, आज हिकमत इस जगह से, खुदा के मज़बा से आपको पुकार रही है। खुदा का रूह मुझे कह रही ने बताओ, हिकमत पुकारती है, कूचा में पुकारती है वो, और वो कहती है मेरे पास आ जाओ, मेरे परों में आ जाओ, मेरे से सीखो, मेरे से फ़हम हासिल करो। खुदा आपको कह रहा है, खुदा का रूह कह रहा है मेरे पाँव, मेरे कदमों में आ जाओ, मेरे कदमों में आ जाओ, मेरे परों में आ जाओ, मैं तुम्हें पनाह दूंगा। मेरे परों तले आ जाओ, मैं तुम्हें पनाह दूंगा, मैं तुम्हें महफूज रखूंगा, मैं तुम्हें दुनिया की तमाम ऐसी बुराइयों से महफूज रखूंगा। मेरे पास आ जाओ, मेरे कलाम को सुनो, मेरे कलाम को सुनो, मेरे कलाम को सुनो और तरबियत पाओ। मेरे कलाम को सुनो, इसमें सब कुछ है। मैंने इस कलाम के अंदर तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में हर एक हदायत लिखी है। मेरे कलाम को पढ़ो तो सही। जब पढ़ते नहीं तो फिर क्यों कहते हो कि इसमें ये नहीं मिलता, इसमें वो नहीं मिलता? पढ़ो तो सही इसको। क्यों मारे मारे फिरते हो? क्यों ठोकरे खाते फिरते हो? क्यों दुनिया में ऐसे काम करते हो जिनको जलील काम समझा जाता है? खुदा का कलाम कहता है आओ मेरे पास आओ, खुदा का रूह कहता है मेरे पास आओ, खुदा कहता है मेरे बच्चों मेरे पास आओ, मेरे बेटों मेरे पास आओ। खुदा का रूह इस वक्त आए भर भर के कह रहे हैं मेरे बेटों मेरी सुनो, मेरे पास आओ, कलाम को पढ़ो। मेरे अजीजों, दुआ का वक्त है, दुआ का वक्त है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए दुआ करें, माँ बाप यहाँ पर मौजूद यूथ के लिए दुआ करें। और मेरी दरख्वास्त है कि यूथ अपने हाथ बुलंद करें, घुटनों के बल हो सकते हैं तो हो जाए। खुदा से कहें खुदा तू मुझे हिकमत दे। शर्माए ना, शर्माए ना। ये कोई रस्मी इबादत नहीं हो रही है, कोई रस्मी इबादत नहीं है ये। खुदा का रूह मुझे छू रहा है और खुदा का रूह मुझे कह रहा है इन जवानों को कहो घुटनों के बल हो जाए मेरे अजीजों। और अगर बड़े भी हो सकते हैं तो आए आज हम शिफायत करें, आए आज हम अपने बेटों के लिए शिफायत करें। वो बेटे जो गुमराह हो गए हैं, वो बेटे जो नशे में चले गए हैं, वो बेटे जो बेरा रवी में चले गए हैं, जो ज़नाकारी में चले गए हैं। मेरे अजीजों, वक्त है मेरे अजीजों फौज के साथ दुआ करने का। तरबियत पाए मेरे अजीजों, मेरे बेटों तरबियत पाओ। खुदा का कलाम कहता है तरबियत पाओ। हालेलुया। खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, ये आपको हर राह के बारे में बताएगा। खुदा का कलाम कहता है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदा ने यशवा को कहा था शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे, तेरा दिन और रात इस पर ध्यान रहे। फिर कैसे हमारा ध्यान और चीज़ों की तरफ चला जाता है, कैसे कैसे हम अपना जहन जो है वो भटका लेते हैं, हमारी सोच हमारे ख्याल भटकते रहते हैं। मेरे अजीजों, दुआ करें, अपनी जुबानों को खोले। मैं चाहती हूँ सब ऊंची आवाज से दुआ करें, शिफायत करें अपने इस कॉलोनी के जवानों के लिए शिफायत करें। उन जवानों के लिए जो नशे में हैं, जो बेरा रवी में चले गए हैं, जो भटक गए हैं, जिन्हें इब्लीस ने ट्रैप कर लिया है। शिफायत करें मेरे अजीजों, आवाज़ों को बुलंद करें, आवाज़ों को बुलंद करें, बोझ के साथ दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद हम तुझे पुकारते हैं, खुदावंद हम तुझसे दुआ करते हैं कि खुदावंद तू हमारे यूथ पर रहम कर, तू ऐसे जवानों पर जो खुदावंद तुझसे दूर चले गए
لا وہ توبہ کرے وہ گناہوں کا اقرار کرے، وہ جانے کہ یسوع منجی ہے، وہ نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے، اس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنا لہو بہایا ہے۔ ہاللیلویا 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 ہاللیلویا۔ دعا میں چند وقت گزاریں گے، چند منٹ ہم دعا میں گزاریں گے۔ ہاللیلویا 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 ہاللیلویا۔ میں پاسٹر رشید سے درخواست کرتی ہوں وہ اس دعا میں لیڈ کریں گے، وہ اس دعا میں رہیں گے، دعا میں رہیں گے۔ ہاللیلویا۔ آئے ہم خدا کو پکاریں، ہاللیلویا۔ ہمیں خدا کی مدد کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی کمک کی ضرورت ہے، ہاللیلویا۔ وہ اویلیبل ہے، ہاللیلویا۔ وہ کمک فراہم کرنے کے لیے موجود ہے، ہاللیلویا۔ خدا یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے یسوع کے لیے جو قد و قامت میں، جو انسان کے درمیان اور حکمت میں اور خدا میں بڑھتا گیا، آج کے نوجوانوں کو ایسا ہی بنا دے۔ خداوند برکت کو جاری کر، نوجوان یسوع کی مانند ہو جائیں، بیٹے بیٹیاں یسوع کی مانند ہو جائیں۔ خداوند ہم مل کر نوجوانوں کے سارے جوے بندروں کو یسوع کے نام سے بریک کر دیں، توڑ دیں، نشے کی لعنت کو یسوع کے نام سے توڑ دیں، گمراہی اور ڈسیپشن کی اسپرٹ کو یسوع کے نام سے بریک کر دیں، ہر قسم کی لعنت کو، قرض کو یسوع کے نام سے بریک کر دیں، گناہ کے زور کو یسوع کے نام سے بریک کر دیں۔ نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو چرچ میں مانگ لیتے ہیں، مختلف خدمتوں کے لیے مانگ لیتے ہیں، وہ اپنی خدمتوں کو پہچان لیں، ہاللیلویا، اور اپنی خدمتوں کو جاری کر دیں، ہاللیلویا۔ وہ بھٹک نہ جائیں، وہ گمراہ نہ ہو جائیں، بلکہ وہ تجھ میں بڑھ جائیں۔ آج کا کلام اس کلیسیا کے لیے اور پوری دنیا میں نوجوانوں کے لیے، بیٹے اور بیٹیوں کے لیے مؤثر ثابت ہو، بہت سا پھل ظاہر ہو۔ انہوں نے اپنی خاتمہ کو استعمال کیا ہے، اس کلام کا پھل ظاہر ہو، اس چرچ میں ظاہر ہو، اس کالونی میں ظاہر ہو، اس شہر میں ظاہر ہو، پاکستان میں ظاہر ہو، دنیا میں ظاہر ہو۔ یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ سب کہیں آمین۔ خدا کے جلال کے لیے زوردار تھا ہے، زوردار تھا ہے۔ پریز لاڈ، ہاللیلویا۔ خدا کے لیے شکر گزار ہیں، خدا نے اپنے کلام کے لیے استعمال کیا ہے، اور اکثر آپ کو پتہ ہے میں جو ترتیب بتاتا ہوں یہ ہے کہ سب سے پہلے کلام، اس کے بعد دعا اور اس کے بعد پرستش۔ آپ جتنی مرضی دعائیں کریں، لیکن اگر آپ کلام کے مطابق دعائیں نہیں کرتے ہیں، آپ کے اندر کلام نہیں ہے اور کلام سے ہٹ کے آپ دعائیں کرتے ہیں، وہ جیسا لکھے وہ زحمت ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں آپ کو۔ بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں دعا کریں دعا کریں، ہم دعا کرتے ہیں، لیکن اس میں جو سب سے بڑی دعا ہے کہ خداوند تو ان پر کلام کو، یہ کلام کو فالو کرے، تجھے فالو کرے۔ اور جب کلام نازل ہوتا ہے تو بہت سے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم دعا سے ہمیں سارا کچھ مل جائے، ہم نے کلام کو فالو نہیں کرنا۔ آج بڑا مؤثر اور خوبصورت کلام آپ نے سنا ہے، یہ کلام جو ہے اسی کے اندر سارا کچھ موجود ہے، سارے خزانے اور بھید اسی کے اندر ہیں، اور جب آپ اس کو لے لیں گے آپ کی زندگی میں کثرت کی برکت آئے گی، آمین۔ ہم پاسٹر آفتاب کے ساتھ مل کر، زکریا کے ساتھ مل کر اور ان کی ٹیم کے ساتھ مل کر پرستش کریں گے، اپنے ہدیے، نذرانے، چندے ہم خداوند کو پیش کریں گے، شکر گزاریاں، دعائیاں خداوند کی نظر کریں گے، اور خداوند خوشی سے